السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی جو ریسیپی ہے یہ چکن اسنیکس ریسیپی ہے، جو کہ آج کے بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے اور ہمیں بنانے میں بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں ہم دل کھول کر سبزیاں ڈالیں گے، جو بھی دل چاہے گا وہ، اور بچے بالکل بھی نہ نہیں کہیں گے، سبھی بہت شوق سے کھائیں گے۔ چکن ایسا ہوگا اتنا جوسی جو جا کے منہ میں بالکل گھل سا جائے گا۔ تو چلیے بناتے ہیں فہیتا سینڈوچ۔ اسٹوو پہ پین چڑھا کر کے اس میں ڈالیں گے 2 ٹی اسپون سرسوں کا تیل۔ تیل جب گرم ہو جائے گا تو 2 باریک کٹ کی ہری مرچ ڈالیں گے، اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ، اسے بھون لیں گے۔ جب اس کا کچا پن چلا جائے تو ½ kg بون لیس چکن سلائس میں کٹ کیا ہوا ڈالیں گے۔ اس کو فرائی کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ۔ ابھی چکن کو اچھا سے بھون لیں گے۔ اس میں ڈال دیں گے نمک، تو 1 ٹی اسپون ہم نے یہاں پہ پنک سالٹ ڈالا ہے، آپ جو بھی نمک کھاتے ہو وہ نمک ڈالیے۔ اس میں 1 ٹی اسپون جائے گا پیپریکا پاؤڈر۔ ہم نے یہاں پہ لال مرچ نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہم نے ہری مرچ کافی تیکھی والی ڈال دیا ہے۔ 1/4 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون، سارے مسالے ڈال کر اچھی طرح سے چکن کو بھونیں گے۔ لو فلیم رکھیں گے تاکہ چکن گل بھی جائے اور بہت اچھے سے بھن بھی جائے، بالکل کباب کی طرح۔ اس طرح سے جب چکن ہو جائے تب اس میں آپ سبزیاں ایڈ کر سکتے ہو، جیسے ہم نے یہاں پہ ½ کپ ڈال دیا ہے پتہ گوبھی باریک کٹ کیا ہوا، ویسے ہی ½ کپ گاجر، اور اس میں 1 ٹی اسپون ڈالنا ہے چلی سوس، اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا۔ اس طرح سے بھننا ہے۔ جب نرم ہو جائے گاجر تو اس میں ڈال دیں گے ہم 1 میڈیم سائز کا 100 گرام کے قریب پیاز، ویسے ہی 1 شملہ مرچ، اسے بھی سلائس میں کٹ کر کے ڈالیں گے۔ تو اس میں آپ اپنا فیوریٹ جو بھی سبزی ہے یا بچوں کا وہ ڈال سکتے ہو، جیسے بوائلڈ کارن، یلو ریڈ بیل پیپر ڈال سکتے ہو، تو جو بھی پسند ہے وہ آپ سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہو۔ ڈال کے بس ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے۔ بیل پیپر، کیپسیکم، انین کا تھوڑا سا کرنچینس باقی رہنا چاہیے۔ فہیتا سینڈوچ کا فلنگ ریڈی ہے، تو چلیے بریڈ سیکتے ہیں۔ لیں گے براؤن بریڈ، تو ہم یہاں پہ پین چڑھا دیے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا بٹر لگا کر کے اچھا سا بریڈ کو پہلے سیک لینا ہے۔ اس طرح سے بریڈ کو ایک دم براؤن کر کے سیک لیجئے۔ بریڈ جب سکا جائے گا اچھے سے، اور بٹر لگانا ہے، آئل نہیں لگائیے۔ اگر آپ بٹر پسند نہیں ہے تو گھی لگا سکتے ہو، لیکن آئل نہیں لگانا ہے۔ سارے بریڈ سلائس کو اس طرح سے پہلے سیک لینا ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ ٹماٹو کیچپ، میونیز، گرین چٹنی یا پھر بیٹ روٹ سوس، جیسے میں نے 1 سلائس میں میونیز، 1 سلائس میں ٹماٹو کیچپ لگا دیا ہے۔ اور فہیتا سینڈوچ کی فلنگ بھی ریڈی ہے، تو بس جتنا دل چاہے اتنا فلنگ ڈال دینا ہے، بھر کے 1 چمچ ڈال دینا ہے، جتنا پسند ہے اتنا ڈال دیجیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جیسے میں نے یہاں پہ چیز سوس ڈالا ہے، آپ چاہیں تو چیز سلائس یا پھر کدوکش کیا ہوا چیز ڈال دیجیے، اور اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھ دینا ہے۔ یہ فہیتا سینڈوچ ریڈی ہے، بس اس کو سیکنا ہے۔ آپ چاہیں تو سینڈوچ میکر میں سیک سکتے ہو، جیسے میں یہاں پہ پین میں سیک رہی ہوں، پین میں بھی سیک سکتے ہو۔ تھوڑا سا بٹر ڈالنا ہے، بٹر ڈال کر کے اس کو اچھا گولڈن سیک لینا ہے۔ اس طرح سے سیک لیجئے۔ یہ فہیتا سینڈوچ ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کو آپ بیٹ روٹ سوس کے ساتھ یا ٹماٹو کیچپ کے ساتھ، میونیز کے ساتھ، یا اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے، بس کھا کے دیکھیے، جیسے منہ میں جیسے جاتے ہی کھل سا جائے گا، اور کھا کر دل خوش ہوگا، بچوں کو دے کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ اس میں بہت ساری سبزیاں گئی ہوئی ہیں۔ یہ آپ بنا سکتے ہو ایوننگ اسنیکس، مارننگ میں، صبح صبح بچوں کو یہ ناشتہ میں، لنچ میں، اگر بچوں کو نان ویج الاؤ ہے اسکول میں تو آپ یہ لنچ باکس میں دے سکتے ہو۔ یہ ذائقہ دار سا فہیتا سینڈوچ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ اب چلیے چکن کی دوسری ریسیپی، جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے، بچوں کا فیوریٹ ہے، یہ ہے نوڈلز۔ نوڈلز جو کہ بچوں کا فیوریٹ ہے اور بنانا بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ ابھی تو آٹا نوڈلز آ رہا ہے جو کہ ہیلدی ہے۔ اس میں آپ دل کھول کر سبزیاں ڈال سکتے ہو، اور بچوں کا چکن ہے تو بس بچے نہ تو کہیں گے ہی نہیں۔ تو چلیے پہلے کیا کرنا ہے، بڑا سا کیوب لینا ہے چکن کا، اس کو ہم سلائس میں کٹ کر دے رہے ہیں۔ اگر آپ کٹ کیا ہوا لے کے آتے ہو مارکیٹ سے تو وہ بھی چلے گا۔ بون لیس چکن لیں گے اور پتلا پتلا سلائس کٹ کریں گے، تاکہ ایک پلیٹ میں کم سے کم 10 سے 12 سلائس آ جائے۔ اب اس کو میرینیٹ کریں گے، تو ایک باؤل میں ڈالیں گے چکن کے سارے سلائس، لہسن ادرک کا پیسٹ، 100 ml کے قریب دہی، گاڑھی دہی ہے، نمک 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر۔ اس سے چکن جو ہے بہت زیادہ جوسی ہو جائے گا۔
3 سے 4 ٹی اسپون تیل ڈال کر کے اچھے سے مکس کر کے ڈھک کر کے آدھے گھنٹے کے لیے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے فریج میں آپ چھوڑ دیجیے۔ جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم سبزیاں کاٹ لیتے ہیں۔ تو ایک میڈیم سائز کا کیپسیکم ہے، اسے سلائس میں کٹ کر لیں گے، پتلا پتلا سلائس کٹ کر لیں گے تاکہ نوڈلس میں مکس اپ ہو جائے۔ ویسے ہی ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے، اسے بھی اس طرح سے باریک باریک سلائس میں کٹ کر لیں گے۔ تو اس میں بھی آپ جو بھی آپ کو پسند ہے، آپ کا جو فیوریٹ ہے وہ سبزی ڈال سکتے ہو۔ 4 سے 5 ہری مرچ اور ایک میڈیم سائز کا گاجر، ان سب کو سلائس میں کٹ کر لیں گے۔ اب ایک پیالی میں لیں گے 4 ٹی اسپون سویا سوس، اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کارن، اس کو گھول کے رکھ لیں گے۔ یہ کام ہو گیا تو اب چلیے نوڈلس بوائل کر لیتے ہیں۔ تو 2 لیٹر کے قریب پانی ڈالیں گے، اس میں ڈالیں گے 2 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون تیل۔ یہ ہے نوڈلس، یہ آٹا نوڈلس ہے، تو یہ سارا نوڈلس اس میں جائے گا۔ آٹا ویج نوڈلس ہے۔ اب اس کو جو ہے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر کے ابالنا ہے 5 سے 6 منٹ، زیادہ نہیں ابالیں گے، یہ اوور کوک نہیں ہے۔ یہ پانی چھان کے ہم رکھ لیں گے۔ یہ پانی جو ہے اس کا اسٹاک ہے رکھیں گے، یہ یوز کریں گے ہم۔ اب اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈے پانی سے نوڈلس کو دھو لیں گے۔ آپ چاہیں تو فریج کا ٹھنڈا پانی بھی لے سکتے ہو یا نارمل ٹھنڈا پانی لے کے اچھی طرح سے دھو لو تاکہ یہ نوڈلس ٹھنڈا ہو جائے، اوور کوک نہیں ہو۔ اب اس میں 2 سے 3 ٹی اسپون تیل ڈال کر کے اچھے سے مکس کر کے ایک سائڈ رکھ لیں گے۔ اب یہاں پہ پین میں ہم نے ڈال دیا ہے 2 سے 3 ٹی اسپون تیل، اس میں ہری مرچ سلائس میں کٹ کیا اور ڈالیں گے۔ مرچی ہلکا سا جب فرائی ہو جائے گی تو اس میں پیاز ڈال دیں گے، ایک ایک کر کے ساری سبزیاں اس میں ڈال دیں گے۔ سبزیوں کو ہلکا سا سوٹے کر لیں گے، کیرٹ ڈال دیں گے، کیپسیکم ڈال دیں گے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے سوٹے کر لیں گے۔ دوسری طرف پین میں ہم نے 1 ٹی اسپون تیل ڈالا ہے، آپ چاہیں تو بنا تیل کے ہی بنا سکتے ہو، تیل ہم نے اس میں پہلے ہی ڈال دیا ہے۔ اب اس میں چکن ڈال دیں گے میرینیٹ کیا ہوا، اور ڈال کے اچھے سے پکائیں گے، لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے۔ چکن جب بہت اچھے سے پک جائے گا تو یہ جو ہم نے گھول تیار کر کے رکھا تھا، یہ سارا گھول اس میں ڈال دیں گے، سوس کا اور کارن فلاور کا۔ اس میں ٹماٹو کیچپ ڈال دیں گے 1/2 کپ، اور ڈال کے چکن کو بہت اچھے سے پکائیں گے۔ جب یہ سوس پک جائے گا تو اس میں نوڈلس ڈال دیں گے۔ اس دوران فلیم ایک دم ہائی رکھیے اور سارے نوڈلس کو ایک بار نہیں ڈالنا، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ مکس اپ اچھے سے ہو۔ تو ہم 3 سے 2 بیچز میں کر کے ڈالیں گے کیونکہ پورا ایک پیکٹ ہے ہمارا۔ تو جیسے آپ کو آسانی ہو، جیسے یہاں پہ ہم نے 2 اسپون لیا ہے، اس سے چلا رہے ہیں تاکہ چلانے میں آسانی ہو اور نوڈلس ٹوٹے نہیں۔ خوبصورتی یہی ہے کہ نوڈلس چھوٹا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو نوڈلس کا کھانے کا طریقہ ہے کہ اچھے سے اسپون فورک میں لپیٹ کے کھاتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ ٹوٹے نہیں، اس لیے 2 چمچ لینا ہے، لیکن اس طرح سے مکس بھی کرتے جانا ہے اور اوپر نیچے بس کرتے جائیے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ اب اس میں سوٹے کی ہوئی سبزی یہ ڈال دیں گے۔ ہمیں سوس کم لگ رہا تھا، نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا، تو ہم نے ڈال دیا ہے 3 سے 4 ٹی اسپون ٹماٹو کیچپ، ویسے ہی 2 سے 3 ٹی اسپون سویا سوس۔ اب یہاں پہ نوڈلس کا جو رکھا تھا پانی ہم نے بوائل کرنے کے بعد، وہ تھوڑا ہم نے ڈال دیا 1 کپ تک، اچھے سے پک جائے۔ ہائی فلیم ہے، تھوڑا نمی بھی رہنی چاہیے، سوکھا سوکھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب پانی نہیں ڈالنا ہے، یہی نوڈلس کا اسٹاک ڈالنا ہے بس۔ اچھے سے دیکھیے اب مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے، ہائی فلیم پہ کر کے پکائیے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ٹماٹو کیچپ یا پھر آپ چاہیں تو بیٹروٹ سوس بھی ڈال کے کھا سکتے ہو، جیسی مرضی۔ یہ دونوں ریسیپی ایسی ہے کہ آپ جب بناؤ گے تو گھر والے خوش ہو جائیں گے، ساس نندے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گی، آپ کی فین ہو جائیں گی، بچے ہسبینڈ سب بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری سبزیاں گئی ہوئی ہیں۔ نوڈلس بریڈ دونوں ہم نے آٹا کا لیا ہے۔ تو یہ ہیلدی اسنیکس کی ریسیپی کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو لازمی ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، خوب سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔